الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق الله مولانا العظیم. محترم سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر آج انشاءاللہ دوسرا خطاب اور تقریر آپ کے سامنے آئے گی. میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر تقریباً 8 تقریریں 8 بیان آپ کے سامنے آئیں گے، اور یہ میں اس لیے ربیع الاول سے پہلے شروع ہو جاتا ہوں. مجھے یہ بات مناسب نہیں لگتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص کریں. میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، کسی عالم دین کا، کسی داعی کا، کسی مقرر کا، کسی مسلمان کا خطاب اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور ذکر خیر موجود نہ ہو. اس لیے کوشش ہے، چونکہ میں خطیبانہ لب و لہجے کا نہ بندہ ہوں نہ ادھر زیادہ توجہ دیتا ہوں، سادہ سادہ انداز میں علمی چیزیں، کام کی چیزیں کوشش کرتا ہوں کہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں. آج مجھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جس پہلو کو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، وہ ایک حضور کا مشہور نام ہے، لیکن اس کی تفصیل ہمارے سامنے نہیں ہے. اگر یہ تفصیل ہر وقت سامنے رہے تو سچ یہ ہے کہ دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یوں جوش مارتی ہے کہ آدمی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مٹھاس ضرور محسوس کرتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے شفیع، اور اس کے ساتھ بعض دفعہ مذنبین بھی لگا لیا جاتا ہے. شفیع المذنبین، گناہ گاروں کی سفارش کرنے والے، ذنوب سے مذنبین، گناہ گاروں کی سفارش کرنے والے. میدان محشر میں جہاں صورتحال یہ ہوگی
قرآن نے خود یہ فرمایا کہ کوئی کسی کو جاننے پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا چاہے جائے کہ اس کی مدد کرے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر بندہ اپنی مصیبت میں ہوگا، بھائی بھائی کو نہیں جانے گا، میاں بیوی ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے۔ ایسی خوفناکی اور ہولناکی کا منظر ہوگا۔ وہ مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب قبروں سے اٹھیں گے سارے لوگ بے ستر ہوں گے، بغیر لباس کے ہوں گے، تو شرم کی وجہ سے حضرت عائشہ نے فوراً سوال کیا اللہ کے حبیب جب سارے بغیر لباس کے ہوں گے وہ تو بڑی شرم کا معاملہ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اس وقت خوف اور ہولناکی ایسی ہوگی کسی کی طرف توجہ ہی نہیں جائے گی، کسی کی طرف توجہ نہیں جائے گی۔ ایسی سنگین صورتحال، خصوصاً جب کسی فرد کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طلب کیا جائے گا، جب کسی فرد کو اللہ کی بارگاہ میں طلب کیا جائے گا، اللہ نہ کرے کسی شریف آدمی کو تھانہ اور پولیس طلب کر لے تو وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے، چونکہ شریف ہوتا ہے، بدماشوں کو کیا ڈر، ہر شریف بندہ ڈرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنی بارگاہ میں بلائیں گے، وہ ذات جو سارے رازوں سے واقف ہے، جو دل میں اٹھنے والی ساری جذبات اور کیفیت کو سمجھتی ہے، جس کے سامنے جھوٹ اور فراڈ اور بے ایمانی کوئی چکر چل نہیں سکتا، اگر وہ اللہ بلا لے لاؤ بھائی 1 دن کا نہیں 2 دن کا نہیں 70 سالوں کا حساب دو، تو بھائی اندازہ لگا لیجئے اس وقت صورتحال کیا ہوگی۔ اور اپنے تو کیا انسان کا جسم خلاف ہے۔ سورہ یاسین ہم میں سے ہر کسی کو الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، منہ پر مہر لگے گی، دوسرے تو کیا آدمی کا جسم خود بولے گا، اس کی ران خود بولے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اندر جو غیبی چپیں لگا رکھی ہیں وہ 70 سالوں کا ریکارڈ کیا کر دیں گی، سامنے رکھ دیں گی۔ اب ایسی ہولناکی میں، ایسے خوف کے منظر میں جب انسان پسینے میں ڈوبے گا، اور قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، وہاں لوگ تمنا کریں گے کاش مٹی رہتے، کاش زندہ نہ ہوتے، ہم فنا ہو جاتے، آج کے دن سے واسطہ نہ پڑتا۔ صدیق اکبر جیسے جو انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنا دوست قرار دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نے جس کی فضیلتوں کو بیان کیا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر کھڑا کر کے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ہستی کے بارے میں اتنا کچھ فرمایا، وہ بھی جب آخرت کے منظر کو سوچتے تو زبان سے نکل آتا کاش میں پرندہ ہوتا، تنکا ہوتا۔ اللہ کے سامنے حاضری کا حساب بہت مشکل ہے۔ ابھی میں نے کچھ دن پہلے سنایا تھا، پچھلے جمعے کی تقریر میں حضرت عمر کے بھائی انصاف کی ہم مثالیں دیتے ہیں کہ نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان کا زمانہ خلافت مثالی ہے، مسلمان تو کیا کافر بھی آئیڈیل مانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زندگی کا آخری سال تھا، حج سے واپس آئے اور اپنے دوستوں کو کہا یار مجھے کچھ دیر آرام کرنا ہے۔ انہوں نے کنکریاں سیدھی کر دی، صحرا میں آپ نے مکہ مدینہ کے درمیان دیکھا ہی ہے وہ کیسا علاقہ ہے، تو وہ کنکریوں کے اوپر چادر بچھا کے لیٹ گئے، اور لیٹ کر پتہ کیا کہا یا اللہ اس خلافت کے وزن نے مجھے بوڑھا کر دیا اور میری ہڈیاں توڑ دی۔ کیا کہا؟ اس خلافت کے وزن نے مجھے کیا کر دیا ہے؟ بوڑھا کر دیا ہے، میری ہڈیاں توڑ دی ہیں۔ یا اللہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بوڑھاپے پر رحم کر۔ اور اگلی بات پتہ کیا فرمائی؟ اے اللہ کل قیامت والے دن اگر مجھے یہ 11 سالہ 10 سالہ خدمات پر اتنا لمبا چوڑا جو زمانہ تھا، اے اللہ اگر اس پر مجھے کچھ اجر نہ ملے لیکن میری پوچھ بھی نہ ہو،
میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں، اے اللہ میں اس پر راضی ہوں۔ بھائی کیا یعنی آج کافر بھی جس کو آئیڈیل مانے وہ کیا کہہ رہا ہے، اے اللہ اگر مجھے اپنے خلافت کے فرائض کے انجام دینے پر کوئی اجر نہ ملے اور میری پکڑ بھی نہ ہو، یا اللہ میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں، میرا حساب صرف برابر نکل آئے، اے اللہ میں اس پر کیا ہوں، راضی ہوں، میں اس پر راضی ہوں۔ اب آئیے ذرا، جب وہاں وہ منظر ہوگا، یہ کیفیت ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے اعلیٰ تربیت یافتہ وہاں کانپ جائیں گے، تو بھائی میری اور آپ کی تو اوقات ہی کیا ہے، میری اور آپ کی تو حیثیت ہی کیا ہے، ہم کس بات کی مولی ہیں۔ تو بھائیو اس صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے اور آپ کے سفارشی بن کے کھڑے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کی سفارش کریں گے، اس وقت اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور آپ کے لیے کتنا بڑا سائبان بنایا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا، آپ کی شفاعت کا قرآن و سنت میں بہت زیادہ تذکرہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیع سفارشی ہونے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اتنی احادیث ہیں کہ وہ تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ سورہ آیت الکرسی تو سب کو آتی ہے، آیت الکرسی تو سب کو آتی ہے، اور قرآن کریم نے دوسری جگہ بھی، دوسری صورتوں میں بھی فرمایا۔ قرآن کریم کیا ارشاد فرما رہا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کر نہیں سکتا۔ تو ایسی صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کن کی سفارشیں کریں گے، کن کن عملوں کی سفارش کریں گے، میں کچھ تفصیل سے ان کو عرض کروں گا تاکہ ہم ان عملوں کو لازم پکڑیں جن عملوں کی وجہ سے کل قیامت والے دن مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم میں تفصیل سے وہ حدیث آتی ہے، میں اس کا صرف تذکرہ کروں گا مختصر سا، کہ جب میدان محشر کی ہول ناکیوں سے ساری انسانیت کانپ جائے گی، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا 50,000 سنہ، وہ 1000 سال کے برابر وہ دن ہوگا میدان محشر۔ تو سارے لوگ جب اس صورتحال سے کانپ جائیں گے، آدم علیہ السلام کی خدمت میں جائیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، اللہ سے فریاد کیجئے ہمارا حساب و کتاب ہو۔ وہ کہیں گے میں اس قابل نہیں ہوں، آپ نوح کے پاس جاؤ، حضرت نوح بھی معذرت کریں گے، وہ کہیں گے میں اس قابل نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہے، اور حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس جاؤ، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہے۔ لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ بھی معذرت کر لیں گے، وہ کہیں گے تم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جو اللہ کے حبیب ہیں۔ تو سارے لوگ بھائی کس کے پاس آئیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حضور فرمائیں گے ہاں یہ میرا ہی حق ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اور خود حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری زبان پر ایسی تعریف جاری کرے گا جو اس سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی محامد حمد و ثنا میری زبان پر نہیں آئی، اور میں سجدے میں جاؤں گا۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ 1 ہفتہ کی بقدر سجدہ کروں گا۔ بھائی کتنا لمبا سجدہ؟ 1 ہفتہ کی بقدر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہوں گا، مسلسل اللہ کی تعریف کرتا رہوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائیں گے اے میرے حبیب سر اٹھائیے، سوال کیجئے دیا جائے گا، بات کیجئے سنی جائے گی۔
آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو کیا کیا جائے گا؟ قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سفارش کریں گے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خود احادیث میں ہے کہ میرے لیے یہی مقام محمود ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے، میں نے آیت تلاوت کی، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ تو جب حضور علیہ السلام سفارش کریں گے تو پھر حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں علماء نے ایک بڑا اہم نکتہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ بھائی کیا ہے؟ سارے جہانوں کے لیے۔ علماء نے لکھا کہ اس کا تعلق صرف دنیا سے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آخرت میں بھی ہے۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ میدان محشر میں بھی رحمت للعالمین صرف اور صرف کون ہوں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضور سفارش کریں گے، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لا جائے۔ یہ صحیح بخاری میں 4 مرتبہ جانے کا ذکر ہے۔ بھائی کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ۔ ذرا اس کو غور سے سننا، 4 مرتبہ۔ یہ جو پہلا ہے یہ تو بہت مشہور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جائیں گے، پھر سجدہ ریز ہوں گے۔ فرمایا پھر اللہ کی ایسی حمد و ثنا میری زبان پر آئے گی جو اس سے پہلے آئی نہیں ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے حبیب سر اٹھائیے، بات کیجئے سنی جائے گی، سوال کیجئے دیا جائے گا، سفارش کیجئے قبول کی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیا سفارش کریں گے؟ آپ ذرا اندازہ، اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، اے میرے اللہ، اب میں اپنی امت کی سفارش کرتا ہوں کہ میری جس امتی کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اے اللہ اس کو بخش دیجیے۔ بھائی کتنا؟ جو کے برابر، بس اس جو کو پکڑ لیجئے۔ اللہ جل جلالہ فرمائیں گے، اے ہمارے حبیب ٹھیک ہے، جس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان ہے ہم آپ کو اختیار دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور پھر دوبارہ تشریف لے جائیں گے۔ بھائی کتنی مرتبہ ہو گیا؟ معراج میں بھی بار بار اللہ کی بارگاہ میں گئی، یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ میدان محشر میں بھی بار بار جا رہے ہیں، یہ کس کا حق ہے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیے بھائی، جو سفارش ہوتی ہے یہ سفارش کرنے والے کا اعزاز ہوتا ہے۔ اس کو ذرا سمجھیے، اگر آپ کہیں میرے سفارشی بن کے گئے تو وہ میرا اعزاز نہیں ہے، وہ کس کا اعزاز ہے؟ وہ آپ کا۔ جو سفارشی بن کر آتا ہے یہ اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار سفارش کا حق دیں گے، کس کی شان ظاہر کرنے کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور بھائی آپ کو پتہ ہے جب سفارش ہوتی ہے نا تو سفارش کرنے والے کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے، جس کی سفارش کی جا رہی ہے اس کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے، سفارش کرنے والے کی حیثیت کو۔ اب اللہ کے نبی پھر تیسری مرتبہ گئے، پھر جا کے درخواست اسی طرح سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کے حمد و ثنا کریں گے، اللہ فرمائیں گے میرے حبیب سر اٹھائیے۔ یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، صحیح ترین روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر وہی 3 باتیں فرمائیں گے، اے میرے حبیب سر اٹھائیے، بات کیجئے سنی جائے گی، سوال کیجئے دیا جائے گا، سفارش کیجئے قبول کی جائے گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور معیار نیچے لائیں گے، اے میرے اللہ، میری امتی، میرے جس امتی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، پہلے کیا تھا؟ اب کیا ہے؟ رائی کے دانے کے برابر، اس کی بھی مغفرت کر دیجئے، اس کی بھی مغفرت کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جی میں اس کی بھی مغفرت کر رہا ہوں، ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں گے، پھر واپس جائیں گے۔ کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 4 مرتبہ۔ پھر واپس جائیں گے، پھر جا کر اسی طرح سجدہ ریز ہوں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، اللہ تعالیٰ وہی 3 باتیں فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرض کریں گے، اے میرے اللہ، میں یہ چاہتا ہوں میرے جس امتی کے دل میں لا الہ الا اللہ ہو اس کو بھی بخش دیجئے۔ چوتھی مرتبہ اللہ فرمائیں گے، اے میرے حبیب، میرے جلال کی قسم یہ میرا حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرا حق ہے، یعنی اس درجے کا غفور الرحیم ہونا یہ کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے۔ پھر دوسری حدیث میں آیا کہ جس نے اخلاص سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا اس کی بھی کیا کر دی جائے گی؟ اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔
یہاں بھائی ذرا ایک بات اور، چلو ایک دو حدیثیں اور سن لیجئے پھر میں یہ تشریح عرض کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جل جلالہ نے مجھے 2 اختیار دیے، ان میں سے میں جتنی روایتیں پڑھ رہا ہوں ساری صحاح ستہ کی ہیں، صرف 2-3 روایتیں مسند احمد کی ہیں، یہ ساری کتابیں اللہ کی توفیق سے ہمارے یہاں فاروقیہ کی لائبریری میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جلالہ نے مجھے کتنے اختیار دیے؟ 2۔ پہلا اختیار یہ دیا کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک شک آپ پسند کر لیں۔ نمبر 1، یا تو ہم آپ کی آدھی امت کی بخشش کر دیتے ہیں۔ بھائی کتنی امت کی؟ اور بھائی آدھے ڈسکا کی نہیں، آدھے سیالکوٹ کی نہیں، کتنی؟ اور صرف ہم ہی امتی ہیں یا ہم سے 1400 سال بعد اور 1400 پہلے والے سارے ہی امتی ہیں؟ آپ اندازہ لگا لیجئے۔ مجھے میرے اللہ نے 2 آپشن دیے، اے ہمارے حبیب، یا آپ اپنی آدھی امت بخشوا لیجئے، نمبر 2، یا آپ اپنی امت کی سفارش کر لیجئے۔ بھائی اللہ نے کتنا فضل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اے میرے رب، میں اپنی آدھی امت نہیں بخشواتا، میں اپنی امت کی سفارش کا حق لینا چاہتا ہوں۔ یہاں محدثین نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو باپ ہے نا، باپ 3 بیٹے ہوں، 2 بیٹے کروڑوں پتی ہوں اور 1 بیٹا بیچارہ روٹی سے تنگ ہو، باپ 2 کروڑ پتی بیٹوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، باپ تیسرے کی وجہ سے پریشان۔ کیوں بھائی ایسا ہی ہے؟ کیوں؟ وہ باپ ہے۔ ماں باپ سارے بچے خوشحال ہوں، ایک بچہ کمزور ہو تو بھائی ماں باپ کی زیادہ توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ چونکہ ان کی شفقت مجبور کرتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے اور آپ سے، میرے ماں باپ سے زیادہ لگاؤ ہے کہ نہیں؟ اب حضور کی توجہ اس طرف گئی کہ اگر آدھی امت بخشوا لوں تو جو باقی آدھی ہے وہ کدھر جائے گی؟ باقی آدھی ہے وہ کدھر جائے گی؟ تو فوراً کہا، اے میرے اللہ، میں سفارش کا حق لیتا ہوں۔ میں کس کا حق لیتا ہوں؟ سفارش کا حق لیتا ہوں۔ علماء نے یہاں یہ لکھا ہے کہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سفارش کے ذریعے آدھی سے زیادہ امت کی مغفرت کروا لیں گے۔ کتنی امت کی مغفرت کروا لیں گے؟ آدھی سے زیادہ۔ آج ہمیں پرواہ ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جس طرح چاہیں ذبح کریں، جس طرح چاہیں ذبح کریں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں بھائی، ان کو پڑھ کے دیکھیے، پھر بندے کے اندر خود بخود اتباع سنت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ کس کا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ ہم اس کو بلا دیتے ہیں۔ فرمایا میرے اللہ نے مجھے 2 اختیار دیے، یا اپنی آدھی امت بخشوا لیجئے اور یا کیا کر لیجئے؟ سفارش کر لیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا کروں گا؟ اور اگلی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا، وہ جو چاہے مانگ لے وہ دیا جائے گا۔ ہر نبی کو بھائی ایک دعا ایسی ملی کہ وہ نبی جو چاہے مانگ لے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے، وہ جسے ہمارے ہاں چیک ہوتا ہے نا، پہلے ہی دستخط کر دیا، بھائی جو لکھنا ہے لکھ لو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف دعا کا چیک ہر نبی کو دیا کہ آپ جو چاہیں مانگ لیجئے، وہ قبول ہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے پہلے سارے نبیوں نے وہ دعا دنیا میں اپنی امتوں کے لیے اپنے لیے مانگ لی، میں نے اپنی دعا کو بچا کے رکھا۔ میں اپنی دعا کل قیامت والے دن مانگوں گا، میں اپنی یہ دعا کہاں مانگوں گا؟ کل قیامت والے دن مانگوں گا، اور میں اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی بخشش کا سوال کروں۔ کس کا سوال کروں گا؟ بخشش کا سوال کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یعنی آپ علیہ السلام، اگر ہمیں کوئی آپشن ملے دعا کی مقبولیت کا، ہم تو اپنے سگے بھائی کو شریک نہ کریں۔ کیوں جی ایسا ہی ہے؟ ہم تو سگے بھائی عام دعاؤں میں شریک نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی اس دعا کو مانگا نہیں، میں نے اپنا حصہ کب کے لیے محفوظ کر لیا؟
آخرت کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن جو میری سفارش ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، مسند احمد میں ہے کہ میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے کل قیامت والے دن کیا کروں گا؟ سفارش کروں گا۔ بھائی کن کے لیے؟ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ، بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے میں کیا کروں گا؟ سفارش کروں گا۔ بھائی یہاں ذرا ایک بات سن لیجئے، ان احادیث کو سن کر میرا اور آپ کا اور صحابہ اکرام کا رد عمل الگ الگ ہے۔ میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے لوگ اس طرح کے ارشادات کو سن کر کہتے ہیں جی لو جی اللہ کے نبی کی طرف سے سفارش پکی ہے، جو چاہو کرو۔ اس لیے میں صاف بات عرض کروں، ہمارے یہاں بڑے بڑے میلادوں کے اب ربیع الاول میں پروگرام ہونے ہیں، بہت کچھ کریں گے، میں ان کو غلط نہیں کہتا، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی، سارے نہیں بھائی، سارے نہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ان کا مکمل آمدن کاروبار حرام، نہ نماز نہ دین، کوئی چیز نہیں، بس جی ایک دو پروگرام کروا لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے اہل کبائر، بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے کیا کروں گا؟ سفارش کروں گا۔ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے بھائی، یہ جو سفارش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کے احادیث ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سنی کہ نہیں سنی؟ لیکن کسی صحابی نے یہ بشارتیں سن کر عمل چھوڑا؟ بھائی غور کرنا میری بات پر، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے آج لوگوں میں۔ میں نے ایک بہت بڑے خطیب جاہل بدبخت خبیث کی تقریر سنی، اور میں نے کسی تقریر میں اتنی کفریات نہیں سنے۔ اس نے نماز کو بھی کیا ہوتی ہے نماز، اور کیا ہوتا ہے تمہارا حج، منہ اٹھا کے جاتے رہتے ہو، اصل تو فاطمہ اور علی اور پنجتن پاک اور حضور اور ان کی بخششوں، ان کی سفارشوں سے جنت ملنی ہے، تو اڈی لنگڑی نماز نے کی کرنا ہے۔ میں ایک سفر کر رہا تھا، وہ مجھے کئی سال پہلے، میں نے کسی جگہ بیان کے لیے جانا تھا، میں راجہ بس میں بیٹھ گیا، اس نے تقریر، میں نے اترتے ہوئے اس کے جو تھے نا کریکٹر، وہ داڑھی والے تھے، میں نے اسے کہا کہ میری زندگی کا یہ بدترین سفر تھا، میں نے 1 گھنٹہ میں کسی عالم سے اتنی کفریات نہیں سنی جتنی کفریات میں نے اس کی سنی۔ مجھے تیش آ گیا، میں وہاں رکنا تھا، میں نے پھر ان کا جو میں کہہ سکتا تھا میں نے کہا سیدھی سیدھی بات یہ ہے بھائی، صدیق اکبر کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا کہ جنت کا ہر دروازہ یہ چاہے گا کہ ابو بکر میرے اندر سے، حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے کیا ہیں بھائی، اور عشرہ مبشرہ میں سے سب نے جنت کی فضیلتیں سنی یا نہیں؟ بدر کے شرکاء کے بارے میں قرآن نے کیا کہا، ان کے لیے جنت کیا ہو گئی؟ لازم۔ اللہ کے نبی سے براہ راست جنت کا ٹکٹ لینے کے باوجود ان میں سے کسی نے نماز چھوڑی؟ اس لیے جو شخص اس طرح کی احادیث سن کر یہ کہے کہ عمل کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت کمینہ اور بدبخت ہے، اس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کی قدر نہیں کی۔ یہی میرا اور آپ کا فرق ہے، یہی کیا ہے؟ میرا اور آپ کا فرق ہے۔ میں اکثر سنایا کرتا ہوں، ابی بن کعب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، ابی بن کعب سے کہا ابی میرے ممبر پر بیٹھو، مجھے سناؤ، مجھے کیا سناؤ؟ قرآن سناؤ۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا میں سناؤں آپ کو؟ اللہ کے حبیب؟ فرمایا ہاں۔ ابی بن کعب کو بٹھا دیا، خود سامنے بیٹھ گئے، ممبر پر بیٹھ گئے ابی بن کعب۔ اب کانپ رہے ہیں کہ اللہ کی اس ہستی کو کیا سناؤں، یہ صاحب کلام اور صاحب قرآن ہے، ان کو کون سنائے؟ یہ کائنات کے سب سے بڑے استاد ہیں، ان کو کون سنائے؟ اب کانپے، کہا اللہ کے حبیب مجھے حکم ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں ابی، اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی سے قرآن سنو۔ بس اتنا کہنا تھا، حضرت ابی بن کعب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ اللہ نے میرا، ان کو جب فضیلت ملتی ان کا عمل بڑھ جاتا،
ہم وہ ناقدرے اور نالائق ہیں، ہمیں فضیلت ملتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹے پاؤں چلنے لگ جاتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں اپنی امت کے اہل کبائر کے لیے کیا کروں گا؟ ان کے لیے سفارش کی دعا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جب پل صراط سے گزرے گی، سب سے پہلے پل صراط سے میں گزروں گا اور سب سے پہلے سفارش میں کروں گا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا، قبر میں سب سے پہلے میں اٹھوں گا۔ اور حضور نے فرمایا میں پل صراط پر گزروں گا، جب میری امت گزرے گی تو میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا، فریاد کروں گا، سفارش کروں گا، اے اللہ میرا کوئی امتی پل صراط سے پھسلے نہ، میری امت کو پل صراط پر استقامت سے گزار دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علماء نے فرمایا اللہ کے نبی 6 موقعوں پر سفارش کریں گے۔ بھائی کتنے موقعوں پر؟ 6 موقعوں پر سفارش کریں گے۔ شروع میں ساری انسانیت کے لیے سفارش کریں گے، حساب و کتاب شروع ہوگا۔ نمبر 2، میزان پر کھڑے ہوں گے، جن لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، بھائی ان کو نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں تو نہ ان کو جنت ملنی چاہیے نہ ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو گئیں میں ان کے حق میں سفارش کروں گا اور اللہ میری سفارش کو قبول کریں گے، میں ان کو بھی کہاں لے جاؤں گا؟ جنت میں لے جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی سفارش کریں گے۔ نمبر 3، پل صراط پر سفارش کریں گے۔ نمبر 4، جس وقت اہل ایمان جہنم میں چلے جائیں گے اپنے بد عملیوں کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ سے سفارش کریں گے۔ فرمایا کہ ایسے جہنمی لوگ جو جہنم میں جل جل کے سیاہ ہو چکے ہوں گے ان کا نام دوزخی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اے میرے اللہ میرے بہت سے امتی جہنم میں پہنچ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سفارش کو قبول کریں گے، پھر بھی ان کو کہاں سے نکال لیں گے؟ جہنم سے نکال لیں گے۔ اور جب ساری امت جنت میں چلی جائے گی پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے درخواست کریں گے اے میرے اللہ میری ساری امت اب جنت میں تو پہنچ گئی ہے، اے اللہ ان کے درجات کو بڑھا دے، کیا کر ان کے درجات کو بڑھا دے۔ ان 6 موقعوں پر احادیث میں یہ 6 موقع ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اب میرے اور آپ کا اہم کا یہ تو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، اب ہے اللہ کے نبی کن عملوں پر سفارش کریں گے ان کو بھی ذرا سن لیجئے۔ یوں کہہ لیجئے کہ آج کی تقریر میں میرے اور آپ کے کرنے کا کام اصل یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب حضور نے سفارش کا ذکر کیا تو ہم نے اللہ کے حبیب سے پوچھا اللہ کے حبیب آپ اپنے کس بندے کی سفارش کریں گے؟ حضور نے فرمایا جو اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے گا میں اس کی سفارش کروں گا۔ بھائی کس کے ساتھ؟ بولو سارے بھائی کس کے ساتھ؟ علماء نے فرمایا اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہے کہ جو مسلمان صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کلمہ پڑھے اور اس کا کوئی مقصد اور پھر ساری زندگی اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے، فرمایا کل قیامت والے دن میں اس کے لیے کیا کروں گا؟ سفارش کروں گا۔ بھائی سمجھ آ گئے؟ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کثرت سے میرے اوپر درود و سلام پڑھے گا کل قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ امت کے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ کتابیں لکھی۔ کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جس موضوع پر اسلام میں اسلامی علوم میں کوئی موضوع ایسا نہیں ہے کہ علامہ سیوطی نے اس پر کوئی نہ کوئی کتاب نہ لکھی ہو۔ علامہ سیوطی نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، چھوٹا سا، حضور پر درود و سلام کے بارے میں۔ مرنے کے بعد ان کے بڑے ایک شاگرد ہیں، وہ بھی بڑے محدث ہیں، انہوں نے علامہ سیوطی سے پوچھا علامہ آپ نے ساری زندگی دین کی خدمت کی ہے، ساری زندگی خدمت کی ہے، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ علامہ سیوطی نے فرمایا کہ میری ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو گئیں، لیکن اللہ کے حبیب کو جو میں نے چھوٹا سا رسالہ درود و سلام پر لکھا تھا سب سے زیادہ اس پر خوش ہوئے اور مجھے کہا کہ سیوطی میں اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے سفارش کرتا ہوں۔ اس لیے علماء نے بھائی دوسرا کام کیا ہے جو کثرت سے کیا کرے؟
درود و سلام پڑھے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت مؤذن اذان دے تم بھی مؤذن والے کلمات کہو، اس کے بعد میرے اوپر درود و سلام پڑھو، اور اس کے بعد وہ جو مشہور دعا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، میرے لیے تم یہ دعا پڑھو، جو یہ کرے گا میں کل قیامت والے دن اس کے لیے ضرور سفارش کروں گا۔ میں کل قیامت والے دن اس کے لیے کیا کروں گا؟ بھائی کتنے عمل ہو گئے؟ 3۔ کتنے عمل ہو گئے؟ 3۔ نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں سب سے اعلیٰ جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، اور جنت الفردوس میں سب سے اونچا جو مقام ہے اس کا نام ہے وسیلہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس لیے جو یہ دعا ہے نا آتی محمد الوسیلہ، علماء نے فرمایا وسیلہ سے وہ مقام مراد ہے جو جنت میں سب سے اونچا ہے۔ حضور علیہ السلام نے الگ سے فرمایا جو زندگی میں کثرت سے یہ دعا مانگے گا اے اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا کر، تو کل قیامت والے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ بھائی کتنے عمل ہو گئے؟ بھائی سارے کہیے اے اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ عطا فرما، اور یہ کثرت سے دعا مانگ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ کے مقام پہ فائز فرما جو جنت کا سب سے اونچا مقام ہے۔ جب بھی دعا مانگے اس کو دعا میں مانگا کریں، انشاءاللہ کل ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مجھے اور آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ دعا مانگا کرے اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک، اے اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس یہ اعلیٰ سے اعلیٰ جنت کا ٹھکانہ عطا فرما، یہ دعا پڑے گا، فرمایا کل قیامت والے دن میں اس کے لیے بھی سفارش کروں گا۔ کل قیامت والے دن میں کیا کروں گا؟ اس کے لیے بھی سفارش کروں گا۔ رسول اللہ یہ کتنے عمل ہو گئے؟ 6۔ نمبر 7، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کثرت سے نوافل پڑھے گا، سجدے زیادہ کرے گا، کل قیامت والے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ کل قیامت والے دن میں کیا کروں گا؟ اس کی سفارش کروں گا۔ کثرت سے نفل نماز پڑھنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا۔ اور بھائی اسی طرح یہ بات جو یہ 8واں جو میں عمل بتا رہا ہوں یہ صراحت کے ساتھ تو نہیں، لیکن قرآن و سنت سے اس کے اشارے ملتے ہیں۔ جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت عام مسلمانوں کے لیے کوئی اچھا کام کرے دین اور دنیا کے اعتبار سے، لیکن کس کی نسبت سے کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ بھائی اب گرمی اسی طرح ہے، لائٹ چلے گی، توجہ کیجئے، کس نسبت سے کرے؟ مسلمان اور حضور علیہ السلام کی نسبت سے۔ آپ سب کو پتہ ہے ملکہ زبیدہ جب حج پر آئی تھی، اس نے عرفات اور مینا اور مزدلفہ میں حاجیوں کو پریشان دیکھا تو اس نے بھائی نہر زبیدہ کھودی کہ نہیں؟ مشہور ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نہر زبیدہ بڑے بڑے علماء نے کیا لکھا ہے کہ میری مغفرت اس کی وجہ سے ہوئی، اور اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے۔ جو مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے کوئی اچھا کام کرے، کس نسبت سے؟ کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، میرے آقا کو اس سے خوشی ملے گی، اور اس کو بھی کل قیامت والے دن بھائی حضور علیہ السلام کی سفارش نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ 2-4 باتیں اور عرض کر دوں سفارش کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، فرمایا سب سے پہلے سفارش کا حق ملے گا انبیاء کو، اس کے بعد ملے گا علماء کو، اس کے بعد ملے گا شہداء کو، اس کے بعد ملے گا کس کو؟ شہداء کو۔ لہٰذا صحیح علم والے وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل کیا، دوسروں تک پہنچایا، خود عمل کیا، دوسروں کو عمل کی دعوت دی، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان علماء کو بھی حق دیں گے کہ وہ سفارش کریں گے۔ بھائی وہ کیا کریں گے؟ اور اسی طرح حافظ قرآن کو بھی کل قیامت والے دن شفاعت کا حق ملے گا۔ مشہور حدیث ہے، ایک حافظ جو قرآن کو یاد کرے، تلاوت کرے، اس پر عمل کرے۔ عام ہمارے یہاں رواجی حافظ ہو گئے ہیں بھئی، ہمارے یہاں آج کل کون سے حافظ ہیں؟ رواجی حافظوں کی بات نہیں ہو رہی۔
ان حافظوں کی جو قرآن کو ساری زندگی پڑھیں، حلال و حرام قرآن جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کریں۔ وہ اپنے خاندان کے بھائی کتنے بندوں کی سفارش کریں گے؟ ان کو بھی سفارش نصیب ہوگی۔ اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ شہید کو بھی حق دے گا کہ شہید بھی کیا کرے گا؟ کل قیامت والے دن سفارش کرے گا۔ اگلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی نیک اللہ والے، کسی متقی پرہیزگار کی کوئی خدمت کی، کل قیامت والے دن اللہ اس کو سفارش کا حق دیں گے۔ صحیح حدیث ہے، سن لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں جانے کے لیے مجرموں کی لائنیں لگی ہوں گی، اتنے میں جو مجرم ہیں، جو دوزخی ہیں، وہ جنت کی سیر نہیں کر سکیں گے۔ جنتی جب چاہیں گے جہنم کے مناظر دیکھ سکتے ہیں، قرآن نے سورہ اعراف میں اس کو بیان کیا۔ تو کچھ اہل جنت مجرموں کو دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ وہ جو دوزخی کھڑے ہوں گے نا مجرم، ان میں سے ایک شخص آواز دے گا کہ بھائی کس کو؟ جنتی کو۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اس کو آواز دے کے کہے گا آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ اس کا جی میں تو نہیں آپ کو پہچانتا۔ کہنے گا میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کروایا تھا۔ بھائی میں کون شخص ہوں جس نے نماز پڑھنے کے لیے آپ کو کیا کروایا تھا؟ فلاں موقع پر آپ کی فلاں خدمت کی تھی، آپ میری سفارش ہی کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی سفارش کرے گا اے میرے اللہ اس بندے نے مجھے نماز کے لیے وضو کروایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چلو ٹھیک ہے اس کو بھی ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ نیک لوگوں کی خدمت، بھائی کیا نیک لوگوں کی خدمت کرنا۔ وہ مشہور صحابی ہیں نا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کا پانی رکھتے، وضو کرواتے، مسواک رکھتے، خدمت کرتے۔ ایک دن اللہ کے نبی نے خوش ہو کر پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضور نے کیا فرمایا؟ مانگو۔ انہوں نے کیا کہا؟ جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ جنت میں آپ کی رفاقت۔ اس لیے بھائی کسی کمزور کا کام کر دینا، اگر وہ اللہ کا بندہ ہوا تو کل قیامت والے دن انشاءاللہ وہ ہماری سفارش کرے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ ہماری۔ اور ایک اور سفارشی سن لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے نابالغ بچے خواہ ایک یا دو فوت ہو گئے وہ بھی کل قیامت والے دن سفارش کریں گے۔ وہ بھی کل قیامت والے دن کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ صحیح حدیث ہے، فرمایا جس مسلمان کا نابالغ بچہ ایک یا دو فوت ہو گئے تو وہ کل قیامت والے دن اپنے ماں باپ کی کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ اور حدیث میں نیک عملوں کے سفارش کا بھی ذکر ہے۔ بھائی آپ نے سنا ہوگا سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی کہ نہیں؟ سورہ حامیم سجدہ سفارش کرے گی۔ پورا قرآن کریم کیا کرے گا؟ سفارش کرے گا۔ بھائی اس باب کو تھوڑا سا اور کھولوں کہ کافی ہو گیا کہ آپ گرمی سے تھک گئے؟ ایک اور حدیث سن لیجئے۔ بیان میں نے وہ کرنا تھا لیکن اور بھی اللہ تعالیٰ دماغ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے، صحیح حدیث بخاری میں ہے کہ اس کی اذان کی آواز جہاں جہاں جاتی ہے یہ زمین کل اس کے حق میں سفارش کرے گی اور اللہ اس کی سفارش کو قبول کریں گے۔ بھائی اب کتنی سفارشیں ہو گئی؟ دوبارہ آئیے، اللہ کے نبی ہمارے سفارشی ہیں، نیک اعمال ہمارے سفارشی ہیں۔ بھائی ایسا ہی ہے، نابالغ اولاد فوت ہوگی وہ ہماری سفارشی ہے، قرآن کریم ہمارا سفارشی ہے، شہید ہمارے کیا ہیں؟ سفارشی ہیں، صحیح علماء کیا ہیں؟ ہمارے سفارشی ہیں۔ اور سفارش کی افادیت کو پاکستانیوں سے زیادہ کون جانتا ہے؟ ہمارے یہاں تو سفارش کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو سفارش کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی ایسا ہی ہے؟ ہمارے یہاں اصول اور تربیت اور جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں اداروں کے اس کے مطابق کام ہو جاتا ہے۔ تو سفارش کی افادیت کو ہم سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ تو بھائیو دنیا کی سفارش تو کہیں غلط ہو سکتی ہے لیکن آخرت کی سفارش حاصل کرنا، ہم اپنا کوئی نہ کوئی شفیع چن کر رکھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے اور آپ کے سفارشی ہیں ہی ہیں، لیکن بھائی زندگیوں میں کچھ ایسا سرمایہ اکٹھا کریں
کہ میدان محشر میں جب ہمارا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا، ہمارا کوئی تو سفارشی ہو۔ بھائی کیا ہو؟ ہمارا کوئی تو سفارشی ہو۔ اس لیے سفارش سے بندہ روٹین اور قواعد سے ہٹ کر، یہاں ایک بات عرض کرو، کوئی کہہ سکتا یار اس کا مطلب پھر جو چاہو کرو، کوئی حافظ سفارش کر دے گا بخش۔ بھائی ایک بات سمجھو، میں پہلے اس کو بیان کر چکا ہوں، ایک ہے اللہ کا، کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے دو قانون چلیں گے۔ بھائی کتنے قانون چلیں گے؟ ایک ہے اس کا قانون انصاف، ایک ہے اس کا قانون رحمت۔ اگر وہ انصاف کا پیمانہ پکڑ لے جناب، پھر کوئی بچے؟ پھر تو انبیاء ہی جائیں گے، پھر تو ہم سارے گئے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ یہ حساب یسیر اللہ تعالیٰ کا قانون رحمت ہے، اور وہ بادشاہ ہے، وہ اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے۔ اور بھائی جو جماعت کے ساتھ ایک نماز پڑھے گا، اجر کتنی نمازوں کا ملے گا؟ یہ ایک نماز پر بھائی اجر کتنا؟ بھائی ٹائم 1-2 منٹ اوپر ہو جائیں گے، ذرا بولنا میرے ساتھ تاکہ حساب و کتاب، میں تو ریاضی میں کمزور ہوں۔ نماز با جماعت جامع مسجد میں پڑھی جائے تو کتنا اجر ہے؟ بھائی ملنا ایک چاہیے، 27 کیا ہے؟ اللہ کی رحمت۔ اور فرمایا 10 گنا بڑھا دیتے ہیں، 27 کو 10 سے ضرب دو۔ اچھا اگر یہی مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہو تو 1000 کو ضرب دو۔ کیلکولیٹر فیل ہو گیا کہ نہیں؟ نہیں ہوا تو مسجد حرام میں 1 کا 1 لاکھ ہے، تو اب تو فیل ہو ہی جائے گا۔ کہاں تک جائے گا اجر؟ کوئی حد ہے؟ تو اللہ تعالی انشاءاللہ اہل ایمان کے ساتھ، عام بندے کی بات نہیں، 2 بات آخر میں سن لیجئے بھائی۔ جو بندہ صاحب ایمان ہو اور ٹوٹے پھوٹے عمل کی کوشش کرتا ہو، میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے قسم کھاتا ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک نیکی کو 1000 گنا بڑھائیں گے۔ اس کا کہیں نہ کہیں سے کام چل جائے گا، اللہ کے نبی کی سفارش سے کام چل جائے گا، شہیدوں کی سفارش سے کام چل جائے گا، قرآن سے کام چل جائے گا، کہیں نہ کہیں سے کام چل جائے گا۔ بس 2 باتیں ہوں، یہ شرک سے بچتا ہو، اپنے ایمان کو، اپنی توحید کو خالص رکھتا ہو، اور جتنی ہمت ہے بھائی کیا کرتا ہو اتنا عمل کرتا ہو۔ انشاءاللہ کل قیامت والے دن کہیں نہ کہیں میرا اور آپ کا ہاتھ، پنجابی میں کہتے ہیں ہمارا ہاتھ کہیں اڑ ہی جائے گا، انشاءاللہ جنت تک پہنچ ہی جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔